بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 197واں دن 17 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا اصل نام عامر بن عبداللہ ہے۔ وہ بھی ان مبارک ہستیوں میں ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری دے دی تھی۔ غزوہ احد کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں خود یعنی لوہے کی ٹوپی کی 2 کڑیاں داخل ہو گئی تھی تو اسے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تھا، جس کی وجہ سے ان کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ہر امت کے لیے ایک امین یعنی امانت دار ہوتا ہے، اور میری امت کے امین ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے ملاقات کی تو دیکھا کہ اونٹ کے کجاوے کی چادر پر لیٹے ہوئے ہیں اور گھوڑے کو دانہ کھلانے والے تھیلے کو تکیہ بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کی طرح سامان اور مکان کیوں نہیں بنا لیا؟ اس پر ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قبر تک پہنچنے کے لیے یہ سامان کافی ہے۔ ان کی وفات سن 18 ہجری میں ملک شام میں ہوئی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ پانی اللہ کی نعمت ہے۔ پانی اللہ تعالی کی عظیم نعمت ہے جس کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالی نے کہیں جھیل، دریا، ندی کی شکل میں تو کہیں سمندر اور مٹی کی تہ میں پانی پیدا کر کے قابل استعمال بنایا جس سے انسانی زندگی بحال رہ سکے، پھر اس عظیم نعمت کو بالکل عام کر دیا۔ خدا کی قدرت پر قربان چاہیے کہ دنیا جب سے قائم ہوئی ہے اس وقت سے پانی استعمال ہوتا آ رہا ہے اور نہ جانے کب تک استعمال ہوتا رہے گا، مگر اس کی قدرت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، دینی علم حاصل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، رخصت کے وقت مصافحہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو رخصت فرماتے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اس وقت تک اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو خود نہ چھوڑ دے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، بیوہ اور مسکین کی مدد کرنے پر ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکینوں کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ کے راستے کے مجاہد کی طرح یا تو دن میں روزہ رکھنے والے اور رات بھر نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، پڑوسی کو ستانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے ظلم و ستم سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، کیونکہ پڑوسی کو ستانا حرام ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، عیش و عشرت سے بچنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا، ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش و عشرت کرنے والے نہیں ہوتے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، مجرموں کے خلاف اعضاء کی گواہی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، آج تم اپنے کفر کی وجہ سے اس میں داخل ہو جاؤ، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، منقہ سے علاج۔ حضرت ابو ہند داری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں منقہ کا تحفہ ایک بند تھال میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اسے کھول کر ارشاد فرمایا بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے اور غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور منہ کی بدبو کو زائل کرتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے اور رنگ کو نکھارتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتا ہے یقین جانو بہت ہی اچھی ہے۔